پیش کر کے میں کوئی جواب ان کے دے رہا ہوں۔ توجہ رکھنا، مصطفیٰ کی ذات کے بارے میں ایک شخص وہ ہے کہ جن کا نظریہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارے انبیاء، ان میں سے کوئی ایک نبی بھی معصوم نہیں، انبیاء معصوم نہیں ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ کہتے ہیں نہیں، انبیاء بھی معصوم ہیں، انبیاء کے بعد 12 امام بھی معصوم ہیں۔ دونوں ہیں یا نہیں؟ اور دونوں آپ کے امبیار خان میں ہیں۔ میں جب نام لوں گا نا تو پھر آپ نے کہنا ہمیں پتہ ہے دونوں ہیں۔ میں نام تب لیتا ہوں جب تھوڑا سا تیار ہو جائیں، ورنہ تو نہیں ساڑھے شہر دا ماحول متحمل نہیں سی، بس یہ آ کے چنگا نہیں کیتا، نہ لین تو بغیر تقریر کرتا، نہ لین کی کہڑی لوڑ سی، سانوں انجی سمجھ آ گئی ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ انبیاء معصوم نہیں، اور ایک کہتا ہے کہ 12 امام بھی۔ تو جو نبی کو معصوم نہ مانے الہاد والا، جو بعد میں 12 معصوم مانے بدعات والا، جو نبی کو معصوم مان کے اور کو معصوم نہ مانے اہل سنت والجماعت والا۔ اب دیکھو اتحاد کا کتنا کھلا موقف ہے، ہم نہ اسے مانتے ہیں نہ اسے مانتے ہیں، نہ اسے قبول کرتے ہیں نہ اسے قبول کرتے ہیں، بس قبول کرتے ہیں صرف ہم اپنا درمیانی نقطہ اعتدال کا ہم قبول کرتے ہیں۔ انبیاء معصوم ہیں اور انبیاء کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے۔ انبیاء کی ذات کے بارے میں عقیدہ عصمت کا ہے اور صحابہ کے بارے میں عقیدہ حفاظت کا ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے۔ معصوم ہونے کا معنی اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا، محفوظ ہونے کا معنی صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتا۔ نبی معصوم ہے، اس سے خدا گناہ ہونے نہیں دیتا۔ صحابی محفوظ ہے، ان سے گناہ ہو تو جاتا ہے لیکن اللہ ان کے نامہ اعمال میں باقی رہنے نہیں دیتا۔ نبی بھی معصوم، صحابی محفوظ ہے۔ ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں اور بعد والوں کو محفوظ مانتے ہیں، اور صحابہ کے بعد جو طبقہ مجتہدین کا ہے ان کو محفوظ بھی نہیں مانتے، ان کو ماجور مانتے ہیں۔ ان کو کیا مانتے ہیں؟ ماجور مانتے ہیں۔ محفوظ اور ماجور میں بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا انبیاء معصوم ہیں، ایک نبی کو معصوم نہیں مانتا، ایک بعد میں بھی معصوم مانتا ہے۔ ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں اور نبی کے بعد صحابہ کو معصوم نہیں مانتے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، نبی معصوم ہے، نبی فرد واحد معصوم، نبی کے بعد فرد واحد تو معصوم نہیں ہے، لیکن جس مسئلے پہ اجماع امت ہو جائے، جس مسئلے پہ صحابہ جمع ہو جائیں، وہ نبی کی طرح معصوم ہے۔ نبی اکیلا معصوم ہے، صحابی اکیلا معصوم نہیں ہے، لیکن جب سب جمع ہو جائے تو پھر انبیاء کی طرح معصوم ہیں۔ توجہ رکھنا، نبی اکیلا معصوم ہے اور صحابی اکیلا نہیں۔ جب سب جمع ہو جائیں تو پھر صحابی کا مسئلہ انبیاء کی طرح مسئلہ معصوم بنتا ہے۔ نبی اکیلا معصوم ہے، صحابی اکیلا مومن ہے، صحابی اکیلا عادل ہے، صحابی اکیلا حجت ہے، صحابی اکیلا توجہ رکھنا محفوظ ہے، اور جب سب جمع ہو جائیں تو پھر نبی کی طرح معصوم ہے۔ اکیلا عادل، اکیلا حجت، اکیلا مومن، اکیلا محفوظ، اور جب سب جمع ہو جائے تو پھر نبی کی طرح معصوم ہے۔ اس پر میں عرض کیا کہ مختصر وقت ہے، میں سارے دلائل پیش نہیں کر رہا، میں صرف اشارے دے رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا مسلک اور ہمارا موقف کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نبی کو نمائندہ خدا مانتے ہیں اور صحابہ کو نمائندہ مصطفیٰ مانتے ہیں۔ نبی کو نمائندہ خدا مانتے ہیں اور صحابہ کو نمائندہ مصطفیٰ۔ نبی تنہا نمائندہ خدا ہوتا ہے، صحابی تنہا نمائندہ نہیں۔ جب سارے ملتے ہیں تو پھر نمائندگی کامل بنتی ہے۔ نبی اکیلا کامل نمائندہ ہے، جب یہ جمع ہو جائیں تو پھر کامل نمائندگی ہے۔ ورنہ صدیق کو دیکھو صداقت کا غلبہ ہے، عمر کو دیکھو عدالت کا غلبہ ہے، عثمان کو دیکھو حیا کا غلبہ ہے، علی کو دیکھو شجاعت کا غلبہ ہے، حضرت امیر معاویہ کو دیکھو تدبر کا غلبہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کو دیکھو محدثیت کا غلبہ ہے، عبداللہ بن مسعود کو دیکھو فقاہت کا غلبہ ہے، ابو عبیدہ کو دیکھو امانت کا غلبہ ہے، حضرت حذیفہ کو دیکھو تو سر رسول کا غلبہ ہے، ایک ایک وصف کا غلبہ ہے۔ اور جب سارے جمع ہو جائیں تو پھر نبوت کی کامل نمائندگی بنتی ہے۔ نبی تنہا معصوم ہے، یہ جمع ہو جائیں تو نبی کی طرح معصوم ہے۔ نعرہ تکبیر، پھر یہ نبی کی طرح، تخت ختم نبوت، پھر یہ نبی کی طرح معصوم ہے۔ بات سمجھنا،
میں اس پر ایک جملہ کہتا ہوں، ہمارے کانفرنس ہوتی ہیں کہ چاند ستارے ہوتی ہے نا، کہتے ہیں چاند ستارے کانفرنس ہے۔ میرا ایک جگہ چاند ستارے کانفرنس میں بیان تھا، تو میں نے کہا تم نے خطیب سنے ہیں، چاند ستارے کے عنوان پر وکیل کا جملہ سنو نہیں، دل کی تختی پر نوٹ کرو۔ ہم کہتے ہیں، توجہ رکھنا، نبی چاند ہیں، صحابہ ستارے ہیں، چاند بکھرتا ہے ستارے بنتے ہیں، ستارے سمٹتے ہیں تو چاند بنتا ہے، نبوت بکھرتی ہے اصحاب بنتے ہیں، اصحاب سمٹتے ہیں نبوت بنتی ہے، عصمت بکھر جائے حفاظت بنتی ہے، حفاظت سمٹ جائے تو عصمت بنتی ہے۔ اسے کہتے ہیں چاند اور ستارے۔ میں گزارش کرتا ہوں وقت میں دو، کیوں؟ عوامی بیان سیکھو، ابھی عوامی نہیں ہے، خالص علمی باتیں ہیں، لیکن اس انداز میں لاؤ کہ عوام کے دماغ میں اترے، عوام کو بات سمجھ آئے ہمارا مسلک اور عقیدہ کیا ہے۔ میں کہہ رہا تھا نبی معصوم ہے اور صحابی محفوظ ہے۔ معصوم ہونے کا معنی اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا، محفوظ ہونے کا معنی ان سے گناہ ہو تو جاتا ہے، اللہ ان کے نامہ اعمال میں باقی رہنے نہیں دیتا، یہ معنی ہے محفوظ کا۔ نبی گناہ سے ہم نہیں کہتے نبی گناہ سے بچتا ہے، ہم کہتے ہیں نبی کو خدا بچاتا ہے، بچنا نہیں بچاتا ہے، بچنا نبی کے ذمے نہیں، بچانا خدا کے ذمے ہے۔ اگر اعلان نبوت خود کرتے تو بچنا نبی کے ذمے ہے، نبی اعلان نبوت خود نہیں کرتا، خدا کرواتا ہے، تو جو خدا نبی سے اعلان نبوت کرواتا ہے، نبی کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے، وہی خدا نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ نبی سے گناہ ہو جائے اعتراض نبی پہ نہیں ہے، اعتراض خدا پہ آئے گا۔ اس کو نبوت کے لیے چنا ہے جو خود گناہ کرتا ہے، امت کا مقتدیٰ کیسے بنے گا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں نبی وہ نہیں جسے لوگ مانے، نبی وہ ہے جسے خدا چنے، جسے لوگ چنے اسے الیکشن کہتے ہیں، جسے خدا چنے اسے سلیکشن کہتے ہیں۔ نبی الیکشن سے نہیں، نبی سلیکشن سے بنتا ہے، اور سلیکشن پر اعتراض اوپر والوں پر ہوتا ہے، الیکشن میں اعتراض نیچے والوں پر ہوتا ہے۔ تو اے ایم این نے چنے ہیں، لو اے ایم این نے چنے ہیں، اور جب ایم این یہ نہ چنے نا، براہ راست حکومت چنے، تو پھر کہتے تمہیں یہی ملا تھا رحیم یار خان میں۔ اب اگر حضور نبوت کا اعلان خود نہیں کرتے، خدا کرواتا ہے، نبی سے گناہ ہو گیا، اعتراض کس پہ ہوگا؟ اللہ پہ۔ یہ نبی ملے تھے، الیاذ باللہ یہ نبی ملے تھے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں 11 ہیں، 11 ازواج میں سے الزام ایک پہ لگا ہے، باقی 10 پہ الزام نہیں ہے، ایک پہ الزام لگا ہے۔ اب میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن اس الزام کی صفائی حضور نے دی ہے؟ نہیں دی۔ آپ ساری روایات پڑھ لو، نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ حضور نے خود نکاح تھوڑے کی ہے۔ اگر خود نکاح کیا ہوتا، حضور فرماتے ہیں میں عائشہ کو جانتا ہوں، میں اس کے خاندان کو جانتا ہوں، مجھے اس کے باپ کا پتہ ہے، میں نے ایسے تو نکاح نہیں کیا، تو میرے انتخاب پر اعتراض کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، ام المومنین ہے، الزام لگا ہے، نبی پریشان ہے، بیوی پریشان ہے، صحابہ پریشان ہے، لیکن حضور صفائی نہیں دے رہے۔ اگر خود نکاح کرتے تو صفائی دیتے۔ حضور فرماتے ہیں ما تزوجت شیئا من نسائی ولا زوجت شیئا من بناتی الا بوحی جاء به جبرائیل۔ میں نے خود نکاح نہیں کیا، جس سے کیا ہے خدا نے کروایا۔ میں نے خود نکاح میں بیٹی نہیں دی، جس کو بھی دی ہے خدا کے کہنے پہ دی ہے۔ عائشہ نبی کے گھر آئی نہیں ہے، خدا لائے ہیں، تو جو خدا لایا ہے اس خدا نے دفاع کیا ہے۔ انتخاب حضور کا ہوتا، انتخاب نبوت کے ذمہ تھا، جس خدا نے چنا ہے اس خدا نے دفاع بھی کیا ہے۔ ایک منٹ، میں تو نعرے لگواتے ہی نہیں ہوں نا۔ میں نے کہا میں جلسوں میں نعرے نہیں لگواتا، مجھے تو مجمع یہ تو بہت تھوڑا ہے، بحمدللہ لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے، ہم کنٹرول کر کے چلتے ہیں، نعرے میں نہیں لگواتا۔ نعرہ وہ لگوا جو علم بہت تھوڑا ہو، وقت تھوڑا ہوتا ہے، دلائل میں بات چلاؤ۔ اور میں مذاق نہیں کرتا، میں نے 1 گھنٹہ بات کرنی ہے، آپ بعد میں اس کو ذرا سی ڈی کو دیکھنا، کیسٹ کو سننا۔ میں خدا کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں، علماء ایسے ایک سی ڈی کو لے لیں، تم 10 جمعے پڑھاؤ، تمہارے جمعے ختم نہیں ہوں گے۔ میں نے اتنے مضامین کو سمیٹتا ہوں نا 1 گھنٹے میں، وقت تھوڑا ہے نا، ایک مضمون دوسرا تیسرا اشکال جواب اکٹھے کرتے ہیں، ورنہ ایک مضمون پھیلاتے رہو، آہستہ سے لگے رہو، 5 گھنٹے بیان ہو جائے گا۔ تو میں 1 گھنٹے میں 10 گھنٹے کا مضمون سمیٹتا ہوں تاکہ بات ذہن میں بیٹھے۔ نبی